لیکن وہ صحابہ، خاص کر وہ نوجوان صحابہ اور وہ جذبہ شہادت اور غیرت اور حمیت سے سرشار صحابہ اور وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے، ان صحابہ نے کیا عرض کیا؟ اپنی رائے، اپنے خیال کا اظہار فرمانا شروع کیا۔ یا رسول اللہ کننا نتمنا ھذا الیوم، آقا ہم تو بڑی بے تابی سے اس دن کا انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ دن آئے اور دشمن کے ساتھ ہماری مڑ بھیڑ ہو، کب یہ دن آئے اور دشمن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو۔ کننا نتمنا ھذا الیوم، ہم اس دن کا انتظار کر رہے تھے کہ کب دشمن سے ہمارا آمنا سامنا ہو۔ اللہ نے دشمن کو ہمارے گھروں میں بھیج دیا ہے، اللہ نے دشمن کو ہمارے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ اب جب دشمن ہمارے گھروں میں آ گئے ہیں اور ہمارے سامنے آ گئے ہیں، ہمارے شہروں میں آ گئے ہیں، تو کہیں دشمن کے وہم و گمان میں، خیال میں یہ بات نہ آئے کہ ہم بزدل ہیں، ہم ڈرپوک ہیں، بزدلی کی وجہ سے ڈر کے ہم اپنے گھروں میں پناہ گزین ہو گئے ہیں اور ہم نے اپنے گھروں میں، اپنے قلعوں میں پناہ لے لی ہے، دشمن ہمیں بزدل نہ سمجھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری رائے یہ ہے کہ ہم مدینہ شہر سے باہر نکلیں اور باہر نکل کے دشمن کے ساتھ مقابلہ کریں، اور ایسا مقابلہ کریں، ایسا مقابلہ کریں۔ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج ہم نہیں لڑیں گے جب کہ دشمن ہمارے گھروں میں آ گیا ہے، دشمن ہمارے محلوں میں آ گیا ہے، اگر اب بھی دشمن کے ساتھ آمنا سامنا مقابلہ نہیں کریں گے پھر دشمن کے ساتھ مقابلہ کب ہوگا؟ سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب صاحب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ سے وعدہ کر لیا ہے، لا اطعم الیوم طعاما، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا، اس وقت تک کھانے پینے کے قریب نہیں جاؤں گا، حتی اجالدہم بسیفی خارج المدینہ، جب تک مدینہ سے باہر نکل کے دشمن کا مقابلہ نہ کروں میرے لیے کھانا پینا منع ہے۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ یہ جمعہ کا دن تھا۔ کون سا دن؟ جمعہ کا دن، جس وقت امیر حمزہ فرما رہے تھے والذی انزل علیک الکتاب، اس اللہ کی قسم جس نے آپ پہ سچی کتاب نازل فرمائی ہے، میں نے کھانا پینا نہیں ہے۔ اس دن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تھے، جمعہ کے دن روزے کی حالت میں۔ پھر ہفتے کو جب جنگ شروع ہوئی ہے، ہفتے کے دن بھی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت روزہ میں تھے، جمعہ کو بھی روزہ اور ہفتے کو بھی روزہ، اور اسی حالت روزہ میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابہ کرام اپنی اپنی رائے پیش کر رہی ہیں۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ واللہ بین احدی الحسنیین، اللہ کی قسم ہے اللہ ہمیں ایک بھلائی ضرور نصیب فرمائیں گے، دونوں ہمارے لیے خیر کے راستے ہیں، دونوں بھلائی کے راستے ہیں، کامیابی کے راستے ہیں۔ ایک کامیابی تو ہمارا مقدر بن کے رہے گی، اما الشہادہ، یا تو اللہ تعالی ہمیں مقام شہادت عطا فرمائیں گے اور یہی ہمارا منزل ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا مطلوب ہے، ہم مقام شہادت پا جائیں گے، یا اللہ تعالی ہمیں دشمن کے مقابلہ میں فتح عطا فرمائیں گے۔ جب دشمن کے مقابلہ میں فتح ہوگی، دشمن ذلیل اور رسوا ہوگا، یا فتح ہے یا شہادت ہے، تیسرا راستہ تو کوئی نہیں ہے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ مجھے شہادت دے دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ مجھے مال غنیمت دے دے، اللہ کی قسم جو بھی ملے گا لفیہ خیر، ہر معاملے میں بہتری ہی بہتری ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اور
ایک عظیم صحابی اللہ حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب انداز میں، نادر انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ بدر کا موقع تھا، اور غزوہ بدر میں اللہ نے شرکائے بدر کو جو مقام دیا، جو فضیلت دی، میری بڑی تڑپ تھی کہ میں غزوہ بدر میں شریک ہوں، لیکن میرا بیٹا میرے سامنے آ گیا، کہنے لگا ابا حضور یہ تو میدان جہاد ہے، میدان شہادت ہے، اس میں تو فوز و فلاح کامیابی ہے، ابا جی میں میدان بدر میں جاتا ہوں، آپ بوڑھے ہیں، آپ گھر میں ٹھہریں، جب بیٹا میدان میں جائے گا تو آپ کی طرف سے بھی فرض کفایہ ہو جائے گا، تو میں میدان میں جاتا ہوں۔ آقا میں نے بیٹے سے کہا نہیں میں نے جانا ہے، بیٹے نے کہا میں نے جانا ہے، تو آقا پھر ہمارے درمیان فال نکالا گیا، قرعہ نکالا گیا، اس قرعہ میں میرے بیٹے کا خوش قسمتی سے نام نکل آیا، اور پھر وہ میرا بیٹا میدان بدر میں گیا اور میدان بدر میں جا کے شہید ہو گیا۔ آقا آج میں نے اپنے اس بیٹے کو خواب میں دیکھا ہے، میرا بیٹا خواب میں ہے، میں نے دیکھا کہ جنت کے باغات میں، جنت کے پھلوں میں، پھلوں کے ڈھیر میں ٹہل رہا ہے، اور عرض کر رہا ہے ابا اللہ نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا، اللہ نے وعدہ پورا کر لیا ہے، اللہ نے مجھے جنت میں داخل فرما دیا ہے، ابا حضور جلدی آئیں، آپ میرے ساتھ جنت میں آ کے داخل ہو جائیں۔ تو آقا میں نے تو خواب دیکھا، میرا بیٹا جو شہید بدر ہے وہ میرا بیٹا جنت میں ٹہل رہا ہے، میں بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ملاقات کے لیے بےتاب ہوں، آقا باہر نکلیں، باہر نکل کے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی میدان احد میں جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرات گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس مشاورت میں صحابہ کرام سے مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح دشمن کا مقابلہ کریں۔ ایک صحابی انہوں نے پتہ کیا عرض کیا آقا دشمن سمجھے گا ہم اپنے گھر میں بیٹھ گئے ہیں اور دشمن ہمیں بزدل خیال کرے گا، اللہ کی قسم آپ نے جو خواب دیکھا ہے، جو میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، آپ نے جو خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے گائے ذبح کی جا رہی ہے، اس ذبح کی جانے والی گائے کی تعبیر آپ نے یہ بیان فرمائی تھی کہ میرے کچھ ساتھی شہید ہوں گے، واللہ انی منہم، اللہ کی قسم میں بھی انہی شہداء میں داخل ہونا چاہتا ہوں، میں ان شہداء میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو آقا مجھے جنت سے محروم نہ کیجیے، اللہ کی قسم میں جنت میں لادخلنہا، ضرور بضرور جنت میں داخل ہوں گا، میں جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو کس بنیاد پہ جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے؟ عرض کیا انی لا احب اللہ ورسولہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں میدان جنگ سے راہ فرار اختیار نہیں کروں گا، میدان جنگ میں اپنی جان قربان کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی فرمایا صدقتا، اے میرے ساتھی تو سچ کہتا ہے۔ یہ صحابی بھی میدان احد میں جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس مشاورت منعقد فرمائی، صحابہ کرام سے مشورہ کیا،